आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस रास्ते पर आपको भी लेकर चलूं जिस पर मैं आजकल चल रही हूं। कुरान पाक के 3 स्टेप्स होते हैं। कुरान पाक को पढ़ना अरबिक में एज इट इज़, कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना और कुरान पाक की तफसीर पढ़ना। तो कुरान पाक की जो पहली सूरत है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का मानी है कि किसी चीज़ का इफ्तिताह करना, किसी चीज़ का शुरू होना, आगाज़ कलाम। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर पहली मुकम्मल सूरत जो नाजिल हुई थी वो सूरह फातिहा ही थी। ये असल में एक दुआ है जो अल्लाह ताला हर बंदे से करवाना चाहते हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला ने बाकी कुरान पाक में उस दुआ का जवाब दिया है। सूरह फातिहा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बताया है कि हमें क्या मांगना है। देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है दुआ के लिए वो ये है कि क्या दुआ मांगनी है। अगर हम हर काम अपने अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम लेकर करेंगे तो उसके 3 फ़वाइद हैं। नंबर 1 कि जब हमने कोई काम करने से पहले हमारी आदत होगी कि बिस्मिल्लाह पढ़ना है, तो हम खुद ही कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि हम कहेंगे हमने अल्लाह का नाम ले लिया, अब हम एक बुरा काम कैसे करें। दूसरी बात, जब हम बिस्मिल्लाह करके कोई नेक काम करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा कि अल्लाह ताला हमने तो आपका नाम भी ले लिया और अब हम इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक स्पिरिट बिल्डिंग होगी। तीसरी जो बड़ी बात है, जब हम अल्लाह ताला का नाम लेके कोई काम करते हैं ना, तो उसके अंदर अल्लाह ताला अपनी बरकत डाल देते हैं। तो हम अपनी सूरत की तफसीर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? देखें, 2 चीज़ें होती हैं। तारीफ अल्लाह के लिए है, नंबर 1। इस आयत का मतलब ये है कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है। हम जिस चीज़ की भी तारीफ़ करते हैं, हम किसी बच्चे की तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने बनाया। हम किसी फूल की तारीफ़ करते हैं, किसी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका रंग बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ अल्लाह के लिए ही है, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब। अब रब का जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है मालिक और आका, एक मतलब है परवरिश करने वाला और एक मतलब है हाकिम और मुंतजिम। तो आप ये देखें, रब के अंदर कितने मतलब आ गए। अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमारे लिए सब करते हैं। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब। अब मुझे बताएं कि 1550 साल पहले, नाउ यू नो कि ये गैलेक्सी है, उससे बड़ी गैलेक्सी है, उससे बड़ी गैलेक्सी है, उस दौर के अंदर हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने जो आयत उतारी और अल्लाह ने कहा कि इस जहान से भी बहुत सारे जहान हैं आगे। अर्रहमानिर रहीम। अब हम इसका मतलब जो जनरल सा होता है वो होता है कि बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब जब बहुत मेहरबान कह दिया तो रहम करने वाला क्यों कहा? तो ये अगर आप नोट करें कि हम अक्सर, हालांकि हमारी जो ज़बान है वो उर्दू है, जब हमने किसी चीज़ को बहुत ज़ोर देना होता है ना, जैसे हम कहते हैं बहुत लंबा है तो हम कहते हैं वो लंबा तड़ंगा है, हम कहते हैं बहुत गोरा है तो हम कहते हैं बहुत गोरा चिट्टा है। जब हम अपने रब के लिए कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, कि वो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम पर रहम करने वाले हैं। आप यकीन करें कि हम ही हैं जो अपने हाल पर रहम नहीं करते। अल्लाह ताला तो हमसे 70 माओ जितना प्यार करते हैं। और ये बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों से 70 माओ जितना प्यार नहीं करते, बल्कि पूरी दुनिया से करते हैं। देखें, रब्बिल आलमीन, मुस्लिमीन नहीं, आलमीन, क्योंकि क्रिएट तो अल्लाह ताला ने सबको किया है। हम कैसे नफरत कर सकते हैं किसी से? अल्लाह ताला ने ही मुसलमानों को क्रिएट किया है, अल्लाह ताला ने ही हिंदू को क्रिएट किया है, सिख को किया। जब अल्लाह ताला अपनी तख्लीक से नफरत नहीं करता तो हमें भी नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट हैट्रेड इस्लाम में नहीं है और ना ही हमारे दीन में सिखाई गई है, ना ही इस कुरान पाक में सिखाई गई है। जहाँ जहाँ पर जो मतलब आए हैं अल्लाह के हुक्म से, मैं वो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो अर्रहमानिर रहीम यानी कि मुबालगे का सीगा है कि बहुत ज़्यादा
ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں رحم کرنے والا ہوں، میں بہت مہربان ہوں، میں بہت رحیم ہوں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا مالک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ منصف بھی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم ضرور کرتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز ہوتا ہے نا، جیسے ماں اپنے بچے پہ بہت رحم کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن اکثر بچے کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ ماں کو رحم نہیں آتا، وہ ڈنڈے سے، اسٹک سے یا چپل سے بچے کو خوب لگاتی ہے. آج کل کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اس کی بات بول دیا کہ روز جزا کے دن کا مالک وہ دن جس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اپنے رب کے سامنے پیش کرے گا، تو اس کا مالک بھی رب ہے اور رب انصاف کرنے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے مفہوم جو ہیں وہ 3 ہیں. عبادت کا مطلب ہوتا ہے پوجا، پرستش، دوسرا مطلب ہوتا ہے اطاعت و فرما برداری، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے بندگی اور غلامی، کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری پوجا کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تیری فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری غلامی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایک انسان جو کہ ایک صحرا میں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، کس کو پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ کو. ایک انسان جو لوگوں کے ہجوم میں ہے، اس کے ارد گرد دائیں بائیں بہت سارے لوگ ہیں، کس کو پکارے گا؟ اپنے رب کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو یا اللہ ہمارے پاس مدد مانگنے کے لیے اور کوئی نہیں ہے. کرونا ہوگا ہم آپ کی مدد مانگیں گے، ہماری گورنمنٹ میں کوئی مسئلہ ہوگا ہم آپ کی مدد مانگیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ. اب ہم بچپن سے سنتے رہتے ہیں کہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کیا ہے؟ کبھی سوچا سیدھا راستہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، جب ہم کسی کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں تو اگر ہم اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو تانا دے رہے ہیں، ہم اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھا رہے، بلکہ ہم خود سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیار سے سکھایا ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا سیدھے راستے پر آ جاؤ تم، ہماری تو ٹون ہی چینج جاتی ہے، جیسے ہم پتہ نہیں اوپر کسی تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، آپ یقین کریں، ہم دل سے نہیں کہہ سکتے وہ فلانا بہت بڑا عالم ہے وہ جنتی ہے، نہیں کہہ سکتے. یا فلانا بہت گناہ گار بندہ ہے، وہ مرڈرر ہے، وہ جہنمی ہے، نہیں کہہ سکتے. نہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق دیا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب ہم ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ سیدھا راستہ، امی سے پوچھتے ہیں نا، امی کہتی ہیں صحیح طرح سے ٹھیک ہو جاؤ تم، کہتے ہیں میں ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ایکسپلین کیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام بھائی یہ نہیں ہوتا کہ انعام میں آپ کو مال و دولت مل رہی ہے، آپ کو گاڑیاں مل رہی ہیں، وہ فارچونر، وہ BMW، وہ آؤڈی، یہ انعام نہیں ہے. نہ ہی وہ دنیاوی انعام ہے جو کہ نمرود کو ملے یا قارون کو ملے خزانوں کی صورت میں، یہ انعامات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام جو ہے وہ ہمیں دنیا میں مل ہی نہیں سکتا. اگر ملتا بھی ہے وہ تھوڑا سا ملتا ہے. انعام دیکھیں، وی کین ناٹ پریڈکٹ اباؤٹ آور لائفس. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا امیر انسان، ملک ریاض نے بھی مر جانا ہے، زیادہ زیادہ 90-100 سال کا، اور ہو سکتا ہے اس کی کسی دور کے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والے مزدور نے بھی مر جانا ہے. موت نے نہیں دیکھنا یہ امیر ہے یا غریب ہے. کووڈ-19 نے غریبوں سے زیادہ امیروں پر اٹیک کیا، جتنا میں جانتی ہوں. میں غریبوں کی بستیوں میں پھرتی رہتی ہوں، کوئی فکر نہیں کرونا کی، وہ تو کہتے ہیں بھائی ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں ایکسپلین کیا کہ سیدھا راستہ وہ جس کے اوپر تیرا انعام ہے، اور تیرا انعام وہ ہے کہ تو نے اس کو بخش دیا، تو نے اس کی مغفرت کر دی. اپنے لیے ایمان ضرور مانگا کریں، اپنے لیے آخرت ضرور مانگا کریں. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ کیا نہیں مانگنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت اہم دعا ہے.
دیکھیں شیطان کا مطلب ہے سرکش، نکلا ہوا ہاتھوں سے، اور ابلیس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ ابلیس کا مطلب ہے انتہائی مایوس. جیسے ماں اپنے بچے سے کہتی ہے نا میں مایوس ہو گئی ہوں، یہ نہیں سدھر سکتا، چھوڑ دیا میں نے اس کو. اکثر ہم نے تو سنا، میں تو بہت دفعہ سنا بچپن میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے توبہ کرو میرے پاس آؤ. اچھا پھر گناہ کر دیا کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر کے میرے پاس آؤ. سب سے شر پسند اللہ کے نزدیک مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ قابل اعتراض انسان پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو کہ کسی بندے کی توبہ کے اوپر کوسچن کرے، جو کہ کسی بندے کی توبہ کے اوپر سوال اٹھائے. پچھلے دنوں کی بات ہے، کوئی ٹک ٹاک خاتون ہے حریم شاہ، کسی نے مجھے ان کی ویڈیو بھیجی کہ وہ میری حمد کے اوپر لپ سنگ کر رہی ہے. وہ ٹک ٹاک کے اندر، مجھے نہیں پتا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ یہ نازیہ نے بنایا تھا کوئی اسلامک پوسٹ کرنے کے لیے، آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے کہا دیکھو تم لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہو، ایک خاتون نے، چلو میری آواز ہے، اس نے اس کے اوپر لپ سنگ کیا، ایک ہم پڑھی، تو تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. کیا پتا کہ حریم شاہ کو اس ہم کے اوپر لپ سنگ کرنے کا میرے سے زیادہ ثواب ملا ہو، اس نعت کے پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملا ہو. خدا را کسی کی زندگی کے منصف مت بنے. اللہ نے خود بول دیا روز جزا کا مالک میں ہوں. اللہ پہ چھوڑ دیں سب کچھ، مزید گناہ گار مت ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں. اور میں نے قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ بھی اسی لیے شروع کیا ہے. بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ مولوی حضرات کی، مولانا صاحب کی، وہ باتیں بہت ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہ بہت اونچی باتیں کرتے ہیں. وہ ہماری طرح سطح پر آ کے باتیں نہیں کرتے. اور چونکہ میں تو بہت ہی نالائکی سے آئی ہوئی ہوں، اور میں جس لگن سے پڑھ رہی ہوں، جس شوق سے پڑھ رہی ہوں، جس دل سے پڑھ رہی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری بات جو ہے وہ آپ کے دل میں گھر کر جائے. جو ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا ہمیں وہ راستہ دکھا دے. ہم یہ سب کچھ پڑھ کر بھی ہم وہ راستہ ڈھونڈنے میں، ہم آپ کی باتیں ماننے میں ناکام ہیں. اللہ ہمارے اندر، ہمارے دل کی وہ آنکھیں یا وہ کھڑکی کھول دے جس میں ہم تیرے نور کا تھوڑا سا حصہ لے سکیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.